ہر انسان اپنی زندگی کا معمار خود ہوتا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے، محنت کرتا ہے اور ایک بہتر مستقبل کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات زندگی ایک ایسا موڑ لے لیتی ہے جس کا نہ کوئی اندازہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی تیاری۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ایک عام زندگی گزار رہا تھا، مگر ایک حادثے نے اس کی تقدیر بدل دی۔ میں کوئی باہر کرمنل نہیں تھا، نہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ تھا۔ میں ایک جاب کرتا تھا، صبح اور شام گھر میں ہوتا تھا، میری یہ زندگی تھی۔ اور نئی نئی شادی کی تھی اور زندگی کامیابی کی طرف چل رہی تھی، تو ایک حادثہ انسان کی زندگی میں ہو جاتا ہے، اور وہ غلط گیدرنگ کی وجہ سے ہوا تھا، دوستوں کی وجہ۔ دوست آج باہر ہیں اور میں ان کی سزائیں میں بھگت رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا۔ ایک الزام، ایک مقدمہ اور ایک سزا۔ آج وہ سزائے موت کا قیدی ہے، مگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کا قتل ہوا تو لازمی قتل ہوا تو اس کا الزام بھی کسی کے سر جائے گا۔ اگر کسی کی زندگی باہر گئی ہے تو میری زندگی بھی داؤ پہ لگ گئی، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مرڈر ہوا نہیں ہے مجھ سے، تو میں اس میں کیسے کہوں کہ میرے ساتھ جو ہے انصاف ہوا۔ جیل کا تصور ہمیشہ خوف اور تاریکی سے جڑا ہوتا ہے، مگر کیا جیل صرف ایک سزا ہے؟ کیا یہ ایک اصلاح گھر بھی ہو سکتا ہے؟ جب میں جیل آیا تھا میں نے میٹرک کی ہوئی تھی، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، تو جیل سے میں نے بی اے بھی کیا، اپنا گریجویٹ بھی کیا ماشاءاللہ، اردو ادب کے پیپر بھی دیے، کمپیوٹر لینگویج بھی ہے، کمپیوٹر کورسز بھی ہیں، انگلش لینگویج کورسز بھی ہیں جو تمام جیلوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جیل میں ایک بار کی جو دنیا میں پھیلایا جاتا ہے کہ جیل 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 جیل، جب لوگ جیلوں میں ہتھکڑیوں میں آتے ہیں میڈم، تو میں آپ سے کہوں گا کہ وہ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں جب جیل میں ہتھکڑیوں میں آتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب وہ جاتے ہیں تو واپسی میں ان کے ہاتھوں میں اپنی گریجویشن کی فائلیں ہوتی ہیں، اپنے ڈاکومنٹس، کامیابی کی زندگی لے کے جاتے ہیں یہاں سے۔ وقت کے ساتھ کچھ بدلا ہے، کچھ لوگوں نے یہاں نئے خواب دیکھنا سیکھا ہے، کچھ نے اپنے لیے نئے راستے تراشے ہیں۔ میں باہر دنیا میں صرف ایز اے الیکٹریشین جاب کرتا تھا، اور یہ رنگوں کی بارے میں اور کینوس کے بارے میں، برش کے بارے میں، اور یہ ایک باریک باریک چیزیں جو مجھے جیل سے سیکھنے کو ملی، جو جیل کے افسران نے ہمیں اچھے ٹیچر پرووائڈ کیے، انہوں نے ہمیں ایک اچھی زندگی دکھائی، اچھے راستے دکھائے، اس قابل بنایا کہ باہر سماج میں رہتے ہوئے بھی اب ہم جیسے بیچ میں کووڈ 19 آیا تھا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو، اب اس میں بھی ہم رہتے ہوئے اپنے لیے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہنر ہے۔ ہم گھر میں بیٹھ کے موتی ورک بھی سیکھا یہاں پہ، جیسے پرس آپ نے دیکھے ہوں گے ادھر بن رہے تھے، وہ بھی سیکھے، موتی کی تسبیحاں سیکھی، کچن سیکھے، یہ فائن آرٹ کی پینٹنگ کرنا سیکھی، تو یہ سارا ہنر مجھے جیل سے ملا۔ کہتے ہیں کہ ہنر کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور بعض کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکیں۔ کیا یہ صلاحیتیں مستقبل میں کسی نئے راستے کا آغاز ہوں گی؟ ہاں، ہمارے فائن آرٹ میں قیدی تھے ذیشان نام کے، سزائے موت میں تھے، اور ہم یہاں چکر میں جب کینوس تو نہیں تھے تو ہم بڑی بڑی دیواروں پہ کام کرتے ہیں استاد عزیز کے ساتھ، جو میرے سینئر ٹیچر ہیں عزیز بگٹی صاحب، تو میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو قیدی رکا، اس نے کہا یار یہ جو آپ آرٹ کرتے ہیں مجھے بھی اپنا حصہ بنائیں، تو میں آپ کا حصہ بننا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، ہم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے، مطلب جو پروسیجر ہوتا ہے جیل کا، اس تھرو اس کو اپنے ساتھ کام پہ لگایا، اور کرتے 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 وہ ایک ایسا وقت آیا کہ آج وہ باہر بیٹھا کرنگی میں، گھر میں سے اپنے کینوس جیسے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بھائی کے اسکول جاتے ہیں، چھوڑنے جاتے ہیں، انہوں نے چھوٹی موٹی پینٹنگ بنا کے ان کو گفٹ کی تھی اسکول کے لیے کہ آپ اپنی کلاسز میں لگائیے گے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہاں سے گراؤنڈ آیا، انہیں وہاں سے کینوس کے آرڈر آتے رہتے ہیں، اب کلاس میں سے ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے اسکول جاتے ہیں، وہ انہیں ایک تصویر لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں ریکویسٹ آئی ہے، یہ بنا کے دیں، اس کی آمدن ذریعہ سے بہت اچھا چل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر میں بیٹھ کے اچھی اماؤنٹ کما لیتا ہوں۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کے اپنے سب سے قیمتی ہوتے ہیں، اس کا خاندان، اس کے پیارے، اس کی خوشیاں، مگر جب کوئی الزام لگاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ سچ کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کون اس سچ کو تسلیم کرے گا۔ جب میں قید ہوا تو میں اکیلا اس قید میں آ گیا، لیکن میری وجہ سے میری پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی۔ اصل قید وہ دیکھتے ہیں، پل پل، ہر پل، خوشی کو خوشی، کسی غم میں یاد کرنا، خاص طور جب والدہ محترم کھانا کھاتی ہیں تو وہ یاد کرتی ہیں، تو زیادہ تر تکلیف مجھ سے زیادہ وہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ میں یہاں اکیلا ہوں، وہ سارے مجھ سے ملنے آتے ہیں، اور ان کے بنا میرا اور میرے بنا ان کو گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انصاف کا ترازو ہمیشہ برابر نہیں ہوتا،
کبھی کبھی قسمت کی گردش ایسی ہوتی ہے کہ سچائی بھی دھند میں کھو جاتی ہے۔ یہ قیدی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، مگر کیا دنیا اس کی کہانی سنے گی؟ کیا وہ باہر جا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکے گا؟ رومیسا ملک، voicepk.net، کراچی۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net